बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SS TV और मैं हूं शाहिद सकलैन। आलमी सतह पे अगर देखा जाए तो इसराइल और UAE के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा बातें होने लगी कि ये जो इसराइल के ताल्लुकात हैं मुसलमान मुल्कों के साथ, ये अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और इसमें जो मेन प्लेयर का किरदार अदा कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि जी अब जो इसराइल के साथ मज़ीद मुस्लिम ममालिक भी इन डील्स में आएंगे और इसराइल के अब ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ बेहतर होंगे, तो ये उन्होंने ऐसे नहीं किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पे तो रुक गया है सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना, लेकिन उसके लिए काम आज से कई साल पहले से जारी है और ये काम जारी रहेगा और वो दिन दूर नहीं जब सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करेगा और उसके साथ जो मुआहदे हैं वो भी होंगे। कुछ मुआहदे हुए भी हैं, आल्दो वो उस तरह सामने नहीं आए, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर राब्ते और बैकडोर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब में जो है वो बातें भी चल रही हैं। वो बाकायदा तौर पे उसको एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो सऊदी नौजवान नस्ल है उनके जहन में भी ये डाला जा रहा है कि जी इसराइल के साथ ताल्लुकात या यहूदियों के साथ जो ट्रेड और कारोबार है वो गलत नहीं है और वो किया जा सकता है। और इसका बाकायदा तौर पे ना सिर्फ हुकूमती सतह पे भी बल्कि दीनी लिहाज से भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सऊदी अरब एक बहुत ही दीन को पसंद करने वाला और दीन से लगाव रखने वाला मुल्क है और वहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। उसके ऊपर रिएक्शन आता है अगर कोई ऐसी बात हो तो बाकायदा तौर पे अब वहाँ पे जो है एक तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है कि किस तरह कुछ सऊदी जो मुफ्ती हैं जो करीब हैं रॉयल फैमिली के, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल के लिए राह हमवार करने के लिए इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या चल रहा है। असल में ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो जब से आए और जब से उन्होंने सऊदीया का चार्ज संभाला है तो सऊदीया का एक विजन 2030 के नाम से उन्होंने एक जो है एक आइडिया दिया, वो उस पर अमल पैरा हैं। उनका एक मंसूबा है और वो है सऊदीया को लिबरल और आज़ाद जहनीत या आज़ाद जहन के वो मतलब है सऊदीया बनाने का। और उन्होंने इसके लिए काफ़ी इक़दाम भी किए और उन इक़दाम को जो सऊदीया की यंग जनरेशन है उन्होंने पसंद भी किया और एक्सेप्टेंस है उन इक़दाम के हवाले से सऊदी यंग जनरेशन में। जैसे माजी करीब में हमने देखा कि वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए ख़वातीन को इजाज़त नहीं थी सऊदीया में ड्राइविंग करने की। मोहम्मद बिन सलमान ने आते ड्राइविंग की इजाज़त दी। फिर उसके बाद आम जो कमर्शियल मकामात हैं वहाँ पे सऊदी ख़वातीन के घूमने के हवाले से और घूमने फिरने के हवाले से वहाँ पे किसी हद तक पर्दे का जो एक बहुत सख्त रिवाज था उसको भी थोड़ा सा लूज़ किया गया और वहाँ पे सिनेमा और बाकायदा तौर पे अमरीकी गुलकारों ने आके वहाँ पे अमरीकी ख़वातीन गुलकारों ने आके और उन ख़वातीन गुलकारों ने आके जिनके हवाले से मतलब है कहा जाता है कि वो काफ़ी बोल्ड लिबास पहनती हैं, उन्होंने आकर वो तस्वीर भी आई उन कंसर्ट्स की, वहाँ पे उन्होंने कंसर्ट्स भी किए। इस तरह मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया को आगे ले जाना चाहते हैं। वो जो एक रिजत पसंदी जिसे कहा जाए या जिसे कहा जाए कि रिवायात को पसंद करते हैं सऊदी, उनसे थोड़ा वो उनको आगे ले जाना चाहते हैं। नौजवान नस्ल जो पढ़ी लिखी है वो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है मोहम्मद बिन सलमान को अपने आबा व अजदाद की तरफ से भी, उनके वालिद सलमान साहब जो हैं उनकी तरफ से भी, और ज़ाहिर बात है जो उनकी रिवायात हैं उनके हवाले से फैमिली के अंदर भी पाया जाता है कि जी इस तरह के इक़दाम के हवाले से उनको काफ़ी सामना करना पड़ रहा है मुज़ाहमत का। अब जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातचीत हो रही है उस पर भी मोहम्मद बिन सलमान को बड़ी जल्दी है। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हों, इसराइली सऊदीया आएँ, कारोबार हो सऊदीज़ का इसराइल के साथ। अपनी पहले एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्योंकि अब सऊदीज़ को ये नज़र आ गया है कि दुनिया जो है वो अल्टरनेटिव एनर्जी पे जा रही है, शायद तेल की उस तरह से अहमियत ना रहे दुनिया में जिस तरह पहले थी, और शायद ममालिक का जो सऊदीया के साथ एक राबता रहता था या जो सऊदीया से कुछ ममालिक को काम पड़ता था तेल के हवाले से, शायद वो आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में वो ना रहे। तो सऊदीया अब ये चाहता है कि उसके यहाँ तेल के अलावा और भी कारोबार हो। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदीया में एक नया शहर भी आबाद करने का एक प्लान बनाया हुआ है और उस पर काम भी हो रहा है। ये शहर जो है वो सऊदीया से बाहर है और ये दुबई के तर्ज का एक शहर है और इस शहर में दुबई से बढ़कर सहूलियात और मराआत हैं। बिज़नेस के हवाले से भी
عیاشی کے حوالے سے بھی، اور تمام وہ سہولیات جو سعودیہ میں اور شیخ جو سعودی عرب سے جا کے دبئی میں پیسہ ضائع کرتے ہیں. محمد بن سلمان کا یہ ویژن ہے کہ وہ پیسہ اب دبئی کے بجائے سعودیہ میں ہی خرچ ہو. سینماز کھولے گئے، وہاں پہ موویز بھی چل رہی ہیں، کنسرٹس بھی ہو رہے ہیں. یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہ وہ حصہ ہیں سعودیہ کو روشن خیال سعودی عرب یا نیا سعودی عرب بنانے کے لیے. اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے اس میں کچھ اسرائیلی، کیونکہ یہ جو شہر ہے یہ اسرائیل کے قریب ہی آباد ہو رہا ہے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ جو کمپنیز ہیں اسرائیلی ان کو بھی کنٹریکٹس دیے جا رہے ہیں، اور ان کنٹریکٹس کا کچھ ویسے آفیشلی تو اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی اور ان معاملات میں کچھ اسرائیلی کمپنیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور ان کو کنٹریکٹس دیے گئے ہیں. یہ تو ہے جو موجودہ صورتحال ہے. اب لیکن اس کے مزاحمت آ رہی ہے، اور اس کے اوپر فی الحال فار دا ٹائم بینگ سعودیہ نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو، اور فی الحال انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم جو ہے فلسطین کے حقوق کے لیے اسی طرح جو اپنا ہمارا پرانا ایک لاہ عمل تھا یا جو پرانا ہمارا موقف تھا ہم اس کے اوپر قائم ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ کام آج سے شروع نہیں ہوا، یہ 2018 میں محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور یہ جو انٹرویو تھا اس کے اوپر بڑی بات ہوئی تھی. میں اس کو دوبارہ یاد اس لیے آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ابتدا تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اسرائیل کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے. 2018 میں انٹرویو دیا، اور انہوں نے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ یہودیوں کا حق ہے کہ وہ اپنے ہوم لینڈ میں جو ہے وہ رہیں، زمینیں حاصل کریں اور وہاں پہ آباد ہوں. یہ پہلی باقاعدہ کوشش تھی محمد بن سلمان کی طرف سے، جس کے اوپر بعد میں بڑا ریئیکشن بھی آیا تھا، نہ صرف سعودیہ میں بلکہ مسلم ممالک نے بھی ریئیکشن دیا تھا. یہ انہوں نے کس قسم کی بات کر دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان اسرائیل کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے، اور غاصب ہیں وہ لوگ فلسطینیوں کی زمینوں کے اوپر. تو اسرائیل کے حوالے سے جو پہلی سٹیٹمنٹ محمد بن سلمان نے دی تھی وہ 2018 میں دی تھی. اچھا، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. گزشتہ رمضان جو گزرا ہے اس میں ایک سعودی چینل ہے MBC، اور یہ اسٹیٹ کنٹرولڈ چینل ہے. یہ MBC ایک پورا نیٹ ورک ہے اور اس کے بہت سارے چینلز ہیں. اچھا، اس چینلز کے اوپر 2 ڈراموں کا میں ذکر کروں گا کہ یہ وہ ڈرامے تھے جن میں دکھایا گیا، ایک کامیڈی ڈرامہ تھا جس کا نام ایگزٹ 7 تھا، اور دوسرا ڈرامہ جو ہے وہ ہارون تھا. یہ 2 ڈرامے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ جا کے بھی. یہ چلائے گئے باقاعدہ طور پہ رمضان میں، اور رمضان میں ان کو MBC نیٹ ورک کے مختلف چینلز کے اوپر دکھایا گیا. ان دونوں ڈراموں میں ایگزٹ 7 ایک کامیڈی ڈرامہ ہے اور ہارون جو ہے وہ پراپر ایک ڈرامہ ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ عرب اور یہودی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. ان ڈراموں میں یہ بتایا گیا کہ عرب اور یہودی ایک دوسرے سے کاروبار کر سکتے ہیں. باقاعدہ طور پہ جو ایگزٹ 7 ڈرامہ تھا اس میں ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ کی گئی سعودیہ، عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے. اور جو ہارون ڈرامہ ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا، ہسٹری بتائی گئی اور کہا گیا کہ عرب اور یہودی جو ہے وہ پہلے ایک دوسرے کے قریب رہے ہوئے ہیں، ان کے تعلقات بھی رہے ہیں، اور کوئی 1940 سے قبل یہ جو آج کے معاملات ہیں اس طرح کے معاملات نہیں تھے، بلکہ عرب اور یہودی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریبی دوست تھے اور وہ ایک دوسرے کے قریب رہے ہوئے ہیں. یہ 2 ڈرامے جو ہیں ان کا ذکر میں نے اس لیے کیا، ظاہر ہے کہ جو ڈراماز ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے اب ارطغرل غازی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سعودیہ نے باقاعدہ طور پہ پاکستان پہ پریشر ڈالا کہ آپ ترکی کا یہ ڈرامہ نہ دکھائیں، کیونکہ پاکستان میں مقبولیت ہے، ینگ جنریشن اس کو دیکھ رہی ہے. سعودیوں نے بھی اس چیز کا جو ہے اظہار کیا ہے پاکستان سے کہ جی اس ڈرامے سے ترکی سے جو محبت ہے پاکستان کے نوجوانوں کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ شاید سعودیہ سے نوجوان دور ہو جائیں گے اور ترکی کے رجب طیب اردگان کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. تو اس لیے ارطغرل ڈرامے کو بند کرنے کے حوالے سے سعودیہ نے بات کی. یہ امپیکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈراموں کا امپیکٹ ہوتا ہے، جنریشنز کے اوپر ہوتا ہے، مطلب اس میں ینگ جنریشن بھی ہے، اس میں جو بھی لوگ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں اثر ہوتا ہے. تو اب یہ جو ڈرامے ہیں میں نے اس لیے ان کا ذکر کیا کہ ان میں اگر دکھایا گیا کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلقات، یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں، مجھے وہ نام بھول گیا ہے، میں اس کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں باقاعدہ نام لے کے حوالہ دیا تھا. رائل فیملی کے قریب ہیں ایک مفتی ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ عرب نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں بتایا کہ کس طرح اسلام اجازت دیتا ہے یہودیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے. میں وہ اپنی ویڈیو سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ڈھونڈا بھی ہے لیکن وہ مجھے ملا نہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو کی تھی اور اس میں اس جو رائل فیملی کے قریبی ایک
मौलवी ہے ایک وہاں پہ وہ ایک NGO یا ایک ادارہ بھی چلاتا ہے, اس کے والے سے میں نے بتایا تھا کہ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ڈرامے دونوں دکھائے گئے ان کے اوپر بڑا ریئیکشن آیا, سعودیہ میں احتجاج ہوا, ریئیکشن آیا رمضان کے بعد, اور باقاعدہ طور پہ سعودی حکومت نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا, ان کو کہنا پڑا کہ سعودی عرب فلسطینیوں اور ان کے کاز کے ساتھ کھڑا ہے. ایسے ہی جیسے اب بات ہوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, ریئیکشن آیا, ان کو فیل ہوا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ مزید احتجاج ہو, تو اب بھی یہی کہا گیا کہ نہیں جی, سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کاز کے ساتھ کھڑا ہے اور سعودیہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. دراصل بات یہ ہے کہ جو محمد بن سلمان ہیں وہ ہریڈ ہیں, ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں. یہ تعلقات آنے والے دنوں میں قائم ضرور ہوں گے, کچھ عرصہ ضرور لگ سکتا ہے, لیکن جو ریئیکشن ہے یا مزاحمت ہے وہ ان کے آباء و اجداد کی طرف سے, بڑوں کی طرف سے آ رہی ہے. فی الحال اس لیے واضح طور پہ محمد بن سلمان یا سعودیہ تسلیم نہیں کر رہے اسرائیل کو. ٹرمپ کے داماد اور پومپیو وزٹ کرنے والے ہیں سعودیہ اور کچھ خلیجی ممالک کا, وہ راستہ ہموار کریں گے ان تعلقات کے حوالے سے. کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, آسانی سے چھوڑیں گے نہیں ٹرمپ اور اسرائیل کہ وہ یہاں پہ اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے پیچھے رہ جائیں. ظاہر ہے یہ آنے والے دنوں میں ضرور اس بات کے اوپر مزید کھل کے چیزیں سامنے آئیں گی. یہ کوئی ڈیولپمنٹس تھیں اسرائیل اور سعودیہ کے تعلقات کے حوالے سے, میں نے کہا آپ سے ذکر کر دوں. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. میرے یوٹیوب چینل SSTV کو سبسکرائب کریں. وہ دوست جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیں کسی ویڈیو آنے والی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.